تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کسی شیعہ نے اعتراض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر کو شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا، بزرگوں نے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، ابو بکر تو تصویر ہے محمد مصطفیٰ، پھر ان کو کیسے شہادت نصیب ہو سکتی؟ حضور کو بھی شہادت کا مرتبہ اللہ نے دیا کہ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری، اس وقت میری آنتیں کٹ رہی ہیں، من سم الذی اکلت بخیبر، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے، تاکہ اللہ کا نبی بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے. تو ان کو بھی اللہ نے اس زہر کی وجہ سے شہادت دی، اور ابو بکر کو بھی جس سانپ نے ڈسا تھا اس شہادت کی وجہ سے اللہ نے موت دی. اور دوسرا انہوں نے کہا ظالمو غور کرو، حضور پاک آپ شہید نہیں ہوئے لیکن آپ کا نواسہ حسین شہید ہوا ہے. اگر حضرت ابو بکر شہید نہیں ہوئے تو آپ کا نواسہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوا ہے، بی بی اسماء کا بیٹا. وہ تو بالکل کاپی ہے محمد مصطفیٰ، وہ تو تصویر ہے محمد الرسول اللہ. وہ تو اتنے حضور میں فنا ہو چکے تھے کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب مدینہ شریف ہجرت میں آئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مدینے والے آگے پہلے مجھے ملتے تھے، بعد میں حضور کو ملتے تھے، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ کا نبی کون ہے. ایسا رنگ چڑھا تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بیچارے دھوکے میں پڑ رہے ہیں، تو ایک جگہ سے دھوپ آ رہی تھی، میں جلدی جلدی کپڑا لے کے حضور پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا. ایک تو دھوپ نہ آئے اور دوسرا پتہ لگ جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قانون الگ ہوتے ہیں اور اللہ کے انعامات الگ ہوتے ہیں. جہاں اللہ کی مدد آتی ہے پھر وہاں قانون نہیں، وہاں تو پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے.